چلیں آج ڈسکس کرتے ہیں کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور تنقید کا عمل کیسا ہوتا ہے. کیا واقعی تنقید ایک ہنر ہے؟ کافی دفعہ زندگی میں تنقید کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے، اور چاہے آپ کی کوئی بات ہو، آپ کا کوئی عمل ہو یا آپ کا کوئی رویہ ہو، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی لوگ ہمارے قریب کے، ہمارے دور کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ تنقید مثبت بھی ہوتی ہے اور تنقید منفی بھی ہو سکتی ہے. ہر دفعہ ضروری نہیں کہ جو تنقید کر رہا ہے اس کی نیت خراب ہے. بعض دفعہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بھلا کر سکیں، لیکن شاید ان کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، الفاظ بہتر نہیں ہوتے، یا ان کو تنقید کرتے وقت خود شاید گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ذرا سمجھتے ہیں. اصولی طور پر، بنیادی طور پر اگر بات کی جائے تو تنقید سے ہم سب کو ایک طرح کا فائدہ ہونا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ جس طرح سامنے والے نے جو مجھے فیڈ بیک دیا ہے، یا جو ان کے کمنٹس ہیں، یا جو ان کی آبزرویشن ہے، اس کے حساب سے میں اپنی اس رویے کو یا عمل کو کتنا بہتر کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ تنقید کر رہا ہے، جیسے اکثر ناظرین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت ویڈیو نہ بنایا کریں. بالکل یہ بات درست ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن خیر کسی وجہ کی بنیاد پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تنقید کے لیے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سینکڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں. گاڑی چلانے کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کام لے لیں، یا کوئی خاتون گھر میں کوکنگ کر رہی ہے، اس کی کوکنگ پر تنقید ہو رہی ہے، تو پھر اسی بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والا منفی ہے، وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. اچھا جی، یہ تو ہم نے پس منظر میں بات کر لی کہ تنقید کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. اور تنقید تو ایک قدرتی عمل ہے، یہ تو چلتا رہے گا. لیکن کیا تنقید کے لیے الفاظ جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں جو سامنے والے کے حساب سے ہوتے ہیں، یا کبھی ہم سامنے والوں کو دل برداشتہ بھی کر دیتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے، وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام میں کر رہا ہوتا، یا اگر اس کام کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ ان کا مشورہ ہوتا ہے. تو یہ والا جو طریقہ ہے مجھے بڑا پسند آیا. ضروری نہیں کہ جو بات مجھے پسند آیا، جو میں عمل کرنا چاہوں، ہر کوئی اس پر عمل کرے، یہ بھی ضروری نہیں. یا اس کے علاوہ جب سامنے والا آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، وجہ اس کے کہ تم ایسے گاڑی چلا رہے ہو، تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں، یا ہمارا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، یا ہم یہاں سے اوورٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس اسپیڈ کی کتنی گنجائش ہے. جب سامنے والا آپ کو ہم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے، جو کہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو انسان کو پسند ہوتی ہے. اس طرح بہت سارے اور بھی اچھے طریقے ہو سکتے ہیں الفاظ چناؤ کے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تنقید کی جائے تو اس پر حاضر دماغ رہا جائے کہ کہیں اس کا جو اثر ہے وہ سامنے والے پر منفی نہ پڑے. اپنی رائے کا جو ایکسپریشن ضرور کمنٹس میں کیجئے گا. آپ سب کے سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے پھر کسی اور موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی.